السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج اتوار کو بھی قومی دارالحکومت دہلی میں آلودگی کی سطح انتہائی خراب کیٹیگری میں چل رہی ہے۔ آج دہلی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 386 ہے، جو کہ بہت خراب زمرے میں آتی ہے۔ اگرچہ گزشتہ روز کے 400 ایئر کوالٹی انڈیکس کے مقابلے میں آج 14 نومبر میں معمولی بہتری آئی ہے، لیکن پھر بھی ہوا انتہائی خراب سطح پر پہنچ چکی ہے۔ دہلی میں آلودگی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے اب لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سسٹم آف ایئر کوالٹی ویدر فورکاسٹنگ اینڈ ریسرچ کے مطابق دہلی کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے نیچے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انڈیا گیٹ اور کوپرنیکس روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس صبح 386 پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ دہلی اروند کیجریوال نے تمام اسکولوں کو ایک ہفتے کے لیے بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تمام سرکاری ملازمین کو بھی گھر سے کام کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعمیراتی سرگرمیاں روک دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی پھٹکار کے بعد دہلی حکومت حرکت میں آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ضروری ہو تو لاک ڈاؤن کر دیا جائے، کیونکہ حالات پر قابو پانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ واضح ہے کہ دہلی NCR میں آلودہ ہوا کی حالت اتنی خراب ہے کہ لوگوں کو ماسک پہننا پڑ رہا ہے۔ جو لوگ کورونا انفیکشن میں سست روی کا شکار ہیں، وہ بھی آلودگی سے بچنے کے لیے ماسک لگا رہے ہیں۔ گائے کو لے کر مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گائے کے گوبر اور پیشاب کو اقتصادی نقطہ نظر سے استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ انڈین ویٹرنری ایسوسی ایشن کے خواتین ونگ کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ گائے کا گوبر اور پیشاب ریاست اور ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں خبر رساں ایجنسی ANI نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ شیئر کیا ہے، جس میں مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر گائے کے گوبر اور پیشاب کی اہمیت بتاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ CM نے کانفرنس میں کہا کہ گائے اور بیل کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ حکومت نے پناہ گاہیں اور گوشالیں بنا دی ہے، لیکن جب تک سماج نہیں جڑے گا، گوشالہ نہیں چلے گا۔ مہاراشٹر کے امراوتی شہر میں 4 روزہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ خدمات کو بند کر دیا گیا ہے، جہاں بند کے دوران تشدد کے تازہ واقعات پیش آئے۔ سٹی کمشنر آف پولیس آرتی سنگھ نے بتایا کہ بند کے دوران ہجوم نے دکانات پر سنگباری کی۔ ایک دن قبل تریپورہ کے حالیہ تشدد کی مذمت کے لیے مسلم تنظیموں کی جانب سے منعقدہ ریلیوں کے خلاف BJP کارکنوں نے احتجاج کیا اور بند منایا۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ خدمات 3 دنوں تک معطل رہیں گی تاکہ تشدد کا باعث بننے والی افواہوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آج دن میں نافذ کردہ کرفیو 4 دنوں تک لاگو رہے گا۔ ہفتے کی صبح سینکڑوں افراد مشرقی مہاراشٹر کے شہر کے علاقے راج کمل چوک میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں زعفرانی جھنڈے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے۔ ہجوم میں شامل بعض افراد نے راج کمل چوک اور دوسرے مقامات پر سنگباری کی۔ پولیس نے صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے احتجاجیوں پر لاٹھی چارج کیا۔ جمعہ اور ہفتے کو سنگباری کے واقعات کے پیش نظر ایڈیشنل پولیس کمشنر سندیپ پاٹل نے امراوتی شہر کی حدود میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو ٹالنے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ میڈیکل ایمرجنسیز کے سوا دوسرے معاملات میں عوام کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حکم نامے کے مطابق 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ منی پور کے چورنچند پور میں ایک حملے میں ہندوستانی فوج کے ایک کرنل، ان کی اہلیہ، 8 سالہ بیٹا اور آسام رائفلز کے 4 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ویلوپو ترپاٹھی 46 سالہ آسام رائفلز کے کمانڈنگ آفیسر تھے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ دیہانگ علاقے سے تقریباً 3 کلومیٹر دور کیے گئے اس حملے میں 4 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اسے بزدلانہ حملہ قرار دیا اور کہا کہ قاتلوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آسام رائفلز پر بزدلانہ حملہ انتہائی دردناک اور قابل مذمت ہے۔ فوج نے کرنل کے بشمول 5 بہادر سپاہیوں اور 2 ارکان خاندان کو کھویا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہے۔ منی پور کے چیف منسٹر ویرن سنگھ نے کہا کہ ریاستی فورسز اور نیم فوجی دستوں کے سپاہی عسکریت پسندوں کے تعاقب میں ہیں۔ BJP نے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ کانگریس کے دور میں ہندوستان جزوی طور پر مسلم ملک تھا۔ BJP کی ترجمان سدھانشو ترویدی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے دور میں اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہندوستان جزوی طور پر مسلم ملک تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا معاشرہ اپنی طاقت کو بھول چکا تھا۔ اب جب ہندوستان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے تو کانگریس پارٹی میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ ترویدی نے یہ بات کانگریس لیڈر اور سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید اور کانگریس لیڈر راشد الوی کے ہندوتوا کے حوالے سے کیے گئے متنازع ریمارکس کے تناظر میں کہی۔ مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ تریپورہ میں ایک مسجد کو نقصان پہنچانے اور توڑ پھوڑ کے بارے میں سوشل میڈیا پر چلی اطلاع جھوٹی ہے اور اس میں حقائق کو پوری طرح سے توڑ موڑ کر پیش کیا گیا۔ وزارت نے بتایا کہ تریپورہ میں کسی بھی واقعے میں کسی کو معمولی یا شدید چوٹ لگنے، عصمت ریزی یا ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ہے، جیسا کہ سوشل میڈیا کے بعض پوسٹوں میں الزام لگایا گیا ہے۔
سخت الفاظ پر مشتمل بیان میں وزارت داخلہ نے کہا کہ ماضی قریب میں تریپورہ میں کسی بھی مسجد کے ڈھانچے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا اور عوام کو تحمل برقرار رکھنا چاہیے اور جھوٹی اطلاعات پر گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ جو ایک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اتر پردیش کے اعظم گڑھ میں ہیں، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو پر طنز کیا اور چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کی ستائش کی۔ امت شاہ کی ریلی اور تبصروں کو چند ماہ قبل اتر پردیش کے ووٹ کے لیے خاص اہمیت دی گئی تھی۔ اعظم گڑھ اہم ترین بھی ہے۔ یہ یادو کا حلقہ ہے اور بی جے پی کو 2019 کے دوران اس حلقے میں زائدہ 2.5 لاکھ ووٹ سے شکست ہوئی تھی اور اسے 2017 میں زائدہ 26,000 ووٹ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حلقہ اسمبلی اعظم گڑھ کی نشست کے لیے کبھی بھی کسی بھی بی جے پی لیڈر نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے یہ انتہائی وقار کی لڑائی ہے۔ متنازع بیانات دے کر اپنے لیے اور مودی حکومت کے لیے شرمندگی کا سامان کرنے والی اداکارہ کنگنا رناوت نے گزشتہ دنوں جنگ آزادی کے تعلق سے جو انتہائی متنازع بیان دیا ہے، وہ اس پر پوری شدت کے ساتھ قائم ہے اور معافی مانگنے سے نہ صرف انکار کر رہی ہے بلکہ پوچھ رہی ہے کہ 1947 میں آزادی ملنے کے وقت کون سی جنگ ہوئی تھی جو میں اسے جنگ آزادی مان لوں۔ چونکہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایسے ہی احمقانہ اور اشتعال انگیز بیانات کی وجہ سے بلاک کیا جا چکا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک کتاب کے کچھ عکس جاری کرتے ہوئے اور مجاہدین آزادی کو لوک مانیہ تلک، بپن چندر پال اور اربندو گھوش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں معلوم ہے کیونکہ میں نے جھانسی کی رانی پر بنائی گئی اپنی فلم کے لیے کافی ریسرچ کیا تھا اور یہ واضح تھا کہ اس وقت باقاعدہ جنگ لڑی گئی تھی، لیکن کوئی مجھے یہ بتا دیں کہ 1947 میں کون سی جنگ لڑی گئی تھی تو میں اپنے بیان پر معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں اور پدم شری واپس کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ سابق مرکزی وزیر مالیت پی چدمبرم نے مودی حکومت پر ملک کے وفاقی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس نے پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکس لاگو کر جو کمائی کی ہے اس کا حصہ ریاستوں کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ چدمبرم نے اپنے بیان میں کہا کہ کیرالہ کے وزیر خزانہ نے ایک انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر اکٹھا کیے گئے ٹیکس کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گزشتہ مالی سال میں ایکسائز ڈیوٹی، سیس اور ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی کے طور پر مرکز نے 3,72,000 کروڑ روپے اکٹھا کیے ہیں۔ ان میں محض 18,000 کروڑ بنیادی ایکسائز ڈیوٹی کے ہیں اور اس رقم کا بھی محض 41% ریاستوں کو دیا گیا۔ باقی 3,54,000 کروڑ روپے مرکز کے پاس ہے۔ امریکہ نے کہا کہ وہ اپنے شہریوں کی مدد اور طالبان سے رابطوں کے لیے کابل میں قطر کے ماتحت امریکی مفاد کا بھی ایک سیکشن قائم کرے گا۔ دونوں ممالک نے اس حوالے سے واشنگٹن میں ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکہ اور قطر نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ افغانستان میں دوحہ امریکہ کے بھی سفارتی مفادات کی نمائندگی کرے گا۔ اس طرح گزشتہ اگست میں فوجی انخلا کے بعد کابل میں امریکہ کی جانب سے سرکاری سطح پر یہ پہلی نمائندگی ہوگی۔ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا ہے۔ کانگریس ہائی کمان نے تلنگانہ کے حضور آباد ضمنی انتخاب میں کانگریس کے مایوس کن مظاہرے پر تلنگانہ قائدین پر ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ دہلی اجلاس میں گرما گرم مباحث ہوئے۔ تلنگانہ کانگریس قائدین نے شکست کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دیا، جس پر کل ہند کانگریس جنرل سیکرٹری و انچارج تنظیمی امور کے سی وینو گوپال نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور پارٹی کے ناقص مظاہرے پر تلنگانہ قائدین سے وضاحت طلب کی اور کہا کہ 2018 میں کانگریس کو 62,000 ووٹ ملے تھے اور ضمنی انتخابات میں صرف 3,000 ووٹوں کے ساتھ ضمانت ضبط ہوئی۔ اس کے لیے ذمہ دار کون ہیں؟ مایوس کن مظاہرے کا کیڈر میں غلط پیغام پہنچا ہے۔ مقننہ پارٹی قائد ملو بٹی وکرامارکا نے کہا کہ ایٹلا راجندر کی کانگریس میں شمولیت کی چند قائدین نے مخالفت کر کے رکاوٹ پیدا کی ہے، جس پر وینو گوپال نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے مخالفت کی اور دوسرے قائدین پر الزامات عائد کرنے کی مذمت کی۔ پارٹی قائدین کو پہلے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے پر زور دیا۔ بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کے خلاف آج حیدرآباد کے نارائن گوڑا پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملک کی آزادی کے خلاف حد تک آمیز ریمارکس پر تلنگانہ شیو سینا کے جنرل سیکرٹری سدرشن نے یہ مقدمہ درج کرایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کنگنا نے 1947 میں آزادی نہیں بھیک ملنے اور 2014 میں آزادی ملنے کا ریمارک کیا ہے، جو ملک کی توہین ہے۔ انہوں نے مجاہدین آزادی کی بھی توہین کی ہے۔ کنگنا کو فوری گرفتار کیا جانا چاہیے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے ملک کے موجودہ حالات، انسانی حقوق کی پامالی، مسلمانوں و دیگر پچھڑے طبقات پر مظالم اور سماج میں نفرت و حقارت کو پھیلائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فورم کے ذمہ داران مولانا محمد رحیم الدین انصاری صدر، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری، مولانا میر قطب الدین علی چشتی، مولانا شاہ محمد جمال الرحمن مفتاحی، مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جناب ضیاء الدین نیار، جناب سید منیر الدین احمد مختار، مولانا سید احمد الحسینی سید قادری، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا سید تقی رضا عابدی، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری،
اور دیگر نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایک طویل جدوجہد اور عظیم قربانیوں کے بعد ملک کو آزادی حاصل ہوئی. جس مقصد کے لیے یہ آزادی حاصل کی گئی اب اس کو پامال کیا جا رہا ہے. حق کی آواز بلند کرنے پر سیاہ قانون کے ذریعے شہریوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے اور نفرت و حقارت کا زہر اگلنے والوں کو نہ صرف کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے بلکہ انہیں قومی اعزازات سے بھی نوازا جا رہا ہے جو اس ملک اور اس ملک کے دستور کی توہین ہے. کوئٹہ پولیس نے ایک 4 سالہ معصوم بچی کی نعش کی دستیابی کا کیس حل کر لیا ہے اور اس سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن میں خود اس معصوم لڑکی کی ماں بھی شامل ہے جس نے شوہر کی موجودگی کے باوجود ایک دوسرے شخص سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے تھے اور وہ دونوں اس 4 سالہ بچی کے علاوہ دوسرے بچوں سے بھیک منگوایا کرتے تھے. جوائنٹ کمشنر پولیس ویسٹ زون نے پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ جن ملزمین کو گرفتار کیا گیا ان میں 25 سالہ ہوٹل ورکر شیخ محمد خادر عرف رضوان ساکن سونار گلی ڈبل پورہ اور 22 سالہ ہینا بیگم ساکن نیو حفیظ پیٹ شامل ہیں. جوائنٹ کمشنر پولیس نے بتایا کہ حال ہی میں پنجا گٹے کے دوارکا پور کالونی میں واقع ایک مکان کے روبرو فٹ پاتھ پر 4 سالہ نامعلوم لڑکی کی نعش دستیاب ہوئی تھی جسے پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ میں محفوظ کرواتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا. انہوں نے اس کیس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہینا بیگم نے احمد نامی ایک شخص سے شادی کی تھی جسے 7 سالہ بیٹا عفان اور 2 بیٹیاں 4 سالہ مہک اور 3 سالہ ماہرہ ہیں. ہینا بیگم کا شوہر احمد پیشہ ور ملزم ہے. فی الوقت وہ عدالتی تحویل میں ہے. چند دن قبل ہینا بیگم شیخ پیٹ کے ایک سیندی خانے کو گئی تھی جہاں اس کی ملاقات شیخ محمد خادر عرف رضوان سے ہوئی. اس کے دوران خاتون نے اسے اپنے مسائل سے واقف کروایا جس کے بعد خادر نے ہینا سے شادی کی پیشکش کی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے بچوں کا بھی خیال رکھے گا. اس کے بعد خادر ہینا اور اس کے بچوں کے ساتھ ممبئی، دہلی، جے پور اور منالی کے لیے روانہ ہو گیا جہاں ان بچوں سے بھیک منگوایا جا رہا تھا. ان بچوں سے انہیں روزانہ تقریباً 2000 روپے حاصل ہو رہے تھے اور وہ 800 روپے روزانہ کرایہ والا لاج میں مقیم رہا کرتے تھے جبکہ بقیہ رقم وہ دیگر اخراجات کے لیے خرچ کیا کرتے تھے. خادر اور ہینا کے ناجائز تعلقات پیدا ہو گئے تھے. جوائنٹ کمشنر پولیس نے بتایا کہ 4 سالہ مہک اپنی ماں اور خادر کے تعلقات سے خوش نہیں تھی اور وہ اپنے والد احمد کے پاس جانے کے لیے اصرار کرنے کے علاوہ بھیک مانگنے سے بھی انکار کر رہی تھی جس پر ہینا اور خادر مہک کو زدوکوب کیا کرتے تھے. 3 نومبر کو یہ لوگ بنگلورو میں تھے جس کے دوران ہینا اور خادر نے مہک کو شدید زدوکوب کیا جس کے نتیجے میں اس کی حالت بگڑ گئی. بعد ازاں انہوں نے لڑکی کے ساتھ حیدرآباد واپس ہونے کا فیصلہ کیا اور ایک خانگی بس میں سوار ہو گئے. بس میں انہوں نے محسوس کیا کہ مہک کی حالت مزید بگڑ گئی اور وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اس کی موت ہو گئی. اپنے جرم کی پردہ پوشی اور ثبوت مٹانے کی غرض سے وہ مہک کی نعش کو نیمس ہاسپٹل کے قریب لے آیا اور پھر یہ نعش دوارکا پوری کالونی پنجا گٹے میں ایک مکان کے روبرو فٹ پاتھ پر رکھ کر فرار اختیار کر لی. تو یہ تھا آج کا خبر نامہ. خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا. تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں. تو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.